یہ آکاشوانی ہے۔ کمال احمد صدیقی کا لکھا ہوا ناٹک سنیے، تین سائے۔ خدا کی پناہ، کیا وقت آ گیا؟ ہاں، وقت آیا اور گزر بھی گیا۔ اب وقت باقی نہیں ہے۔ سورج طلوع ہوگا، غروب ہوگا، سمندروں میں جوار بھاٹا آئے گا، سمندروں سے پانی کے بخارات اٹھیں گے، بادل بنیں گے، بارشیں ہوں گی، لیکن کوئی ان کو نہیں دیکھے گا۔ ہم کب تک اس زمیندوز سیسے کے تہ خانے میں رہیں گے؟ یہ سیسے کا تہ خانہ ہماری قبر ہے، لیکن کروڑوں برس بعد جب دنیا پر تابکار اثرات اتنے کم ہوں گے کہ زندگی روئے زمین پر ممکن ہو، تو سیسے کے اسی تہ خانے سے جو چند روز بعد ہمارا قبرستان بنے گا، یہیں سے بنی نوع انسان کی نئی نسل پیدا ہوگی۔ ہمارے گھر اور کھیت کیسے ہیں؟ کارخانوں کا کیا حال ہے؟ کیا ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں خاتون، وہاں دیکھنے کے لیے کیا ہے؟ دشمن کے نیوٹرون بم نے نباتاتی، حیوانی اور انسانی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہوگا۔ کاکروچ تک باقی نہیں ہوگا، کیونکہ دشمن پر ہمارے نیوکلیائی میزائلوں کے ذخیرے برس چکے ہوں گے، اور ان سے پیدا ہونے والی تابکار دھول نے دشمن کے ساتھ ساتھ دوست ملکوں اور خود ہمارے وطن کو کروڑوں برسوں کے لیے زندگی کے لائق نہیں رکھا ہوگا۔ کیا یہ جنگ ضروری تھی؟ جب یہ سوال قبل از وقت تھا تو یہی اس کا وقت تھا۔ اب یہ سوال بعد از وقت ہے، کیونکہ وقت کا وجود بھی باقی نہیں ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ کسی اور سیارے میں چلے جائیں جہاں حالات ہماری زندگی کے موافق ہوں؟ خاتون عالم، آپ ہی دو خواتین روئے زمین پر بلکہ زمین کے نیچے زندہ ہیں، اس لیے یہ خطاب مبالغہ آمیز نہیں بلکہ حقیقت پسندانہ ہے۔ آپ کسی اور سیارے پر جانے کی بات کر رہی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے عہد میں انسان نے خلا میں سفر کرنا سیکھ لیا تھا، خلا میں ہمارے تعمیر کیے ہوئے اسٹیشن اب بھی گردش میں ہیں، لیکن روئے زمین پر ہمارے خلائی اسٹیشن اور خلائی جہاز اور راکٹ نیست و نابود ہو چکے ہیں۔ اگر سفر کے ذرائع میسر بھی ہوتے تو خاتون عالم ایسے سیارے میں جانے کی بات جہاں حالات ہماری زندگی کے مطابق ہوں ایک ذہنی مشق سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ خاتون عالم، ہماری زمین بھی ایک سیارہ تھی جہاں حالات زندگی کے لیے موافق تھے، مادے میں شعور آیا، وائرس بنا، ایک خلیے اور پھر کروڑوں خلیوں میں زندگی نے وجود پایا، زندگی کا ارتقا ہوا، اور انسان جب ارتقا کے زینے کی آخری سیڑھی پر کھڑا تھا تو اس نے نہ صرف اس زینے پر سے چھلانگ لگا دی بلکہ اس زینے کو توڑ دیا۔ خاتون عالم، ہماری زمین بھی ایک سیارہ تھی۔ زمین اب بھی ایک سیارہ ہے۔ کروڑوں برس بعد جب زہرہ میں زندگی ترقی کی منزلیں طے کرتی ہوئی اس منزل پر پہنچی ہوگی جس منزل پر آپ اور ہم اس زمین پر ہیں، اور یہ ذہین وجود خلائی راکٹوں سے ہمارے سیارے پر آئے گا تو اس کو ہمارے سیارے پر زندگی نہیں ملے گی۔ اس کو کتنی مایوسی ہوگی۔ یہ مایوسی خاتون عالم اس مایوسی کے مقابلے میں کیا ہے جس مایوسی میں ہمارے عہد کی دنیا نے دم توڑا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ یہ کبرڈ ہے جس میں ہر وہ چیز ڈبوں اور بوتلوں میں ہے جسے نعمت سمجھا جاتا تھا۔ یہ ٹیلی ویژن اور پلے بیک یونٹ ہے، یہ ان کے انڈیکس ہیں۔ جو نغمہ پسند ہو، جو فلم پسند ہو، ان کے نمبر اس کیف پر دبائیے اور لطف اندوز ہوئیے۔ اور ہاں، یہ سعادت آپ دو میں سے ایک کے لیے ہے۔ آپ دونوں طے کر لیں کہ میرے ساتھ آپریشن تھیٹر میں پہلے کون آئے گا۔ آپ دونوں یہ فیصلہ نہیں کر سکیں۔ دنیا نے ایک بٹن دبا کر خود کو تباہ کر لیا۔ آپ یہ چھوٹا سا فیصلہ نہیں کر سکتی۔
جس کا تعلق صرف آپ کی ذات سے ہے؟ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے کہ دنیا نے ایک بٹن دبا کر خود کو تباہ کر لیا۔ دنیا کو تباہ کرنے والوں نے دنیا سے نہیں پوچھا، انہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی۔ ایک دیوانے نے اپنے وطن اور اپنے ہم وطنوں کے نام پر ایک اور ملک پر حملہ کر دیا، اور اس ملک نے جوابی کارروائی کی، اور ان دو کارروائیوں میں قرائے ارض زندگی سے محروم ہو گیا۔ جارحیت کس کی طرف سے ہوئی، اس کا فیصلہ کوئی تاریخ داں نہیں کرے گا، کیونکہ تاریخ بھی ختم ہو چکی۔ خاتون عالم، تاریخ ختم نہیں ہوئی۔ آئیے آئیے میں آپ کو دکھاؤں۔ یہ دیکھیے، یہ لائبریری ہے۔ ارے یہ اتنی کتابیں کس کے لیے ہیں؟ انہیں کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ خاتون عالم، آپ کا بیٹا یا بیٹی جو ہو۔ میں اتنے دن زندہ رہوں گی کہ کسی کو جنم دوں؟ نہیں خاتون عالم، آپ زندہ نہیں رہیں گی، میں بھی زندہ نہیں رہوں گا، لیکن آپ کی نسل اس وقت آنکھ کھولے گی جب اس سیارے پر حالات دوبارہ زندگی کے لیے موافق ہوں گے۔ میں زندہ نہیں رہوں گی تو میرا بچہ کیسے اس دنیا میں آنکھ کھولے گا؟ اس کی پرورش کیسے ہوگی؟ وہ میری زبان کیسے بولے گا؟ خاتون عالم، وقت بہت کم ہے اور میں چاہوں بھی تو تفصیل سے آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ پھر بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا سے زندگی کو مٹانے والوں نے زندگی کے دوسرے جنم کا پورا بندوبست کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ اور ہاں، اس وقت ہم 2 عورتیں یہاں ہیں، پہلے صرف 1 گھنٹے پہلے یہاں 10 عورتیں تھیں۔ آپ ٹھیک فرماتی ہیں خاتون عالم، تھوڑی دیر بعد آپ دونوں بھی نہیں ہوں گی، میں بھی نہیں ہوں گا۔ ہاں، یہ کیا معمہ ہے؟ خواتین عالم، یہ معمہ نہیں ہے، یہ زیر زمین بنکر جس میں اس وقت ہم ہیں 30 میل لمبا، 6 میل چوڑا اور 50 فٹ اونچا ہے۔ اس کی چھت، دیواریں سیسے کی ہیں اور 4 فٹ موٹی ہیں۔ جس ریڈیو ایکٹیویٹی نے زندگی کو صفحہ دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے، وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس وقت ایک ایٹمی پاور ہاؤس اس بنکر کے اندر کام کر رہا ہے اور اس کی برقی قوت سے اس بنکر کا نظام چل رہا ہے۔ چند سال بعد جب سطح زمین پر قدرے سکون ہوگا تو ایک خود کار نظام بیٹریوں کو بنکر کے اوپر لے جائے گا جو سورج کی گرمی کو برقی رو میں تبدیل کیا کریں گی، اور اس قوت سے اس بنکر کا خود کار نظام چلا کرے گا۔ آلات کام کرتے رہیں گے، اور جب آلات یہ ریکارڈ کریں گے کہ دنیا میں تابکار اثرات اتنے کم ہو گئے ہیں کہ زندگی ممکن ہے، تو پھر مشینیں دنیا کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے اس پروگرام کو عمل میں لائیں گی جن کی ہدایت ہماری نسل ان کے لیے کمپیوٹروں کو دیے جا رہی ہے۔ لیکن انسان کیسے پیدا ہوگا؟ ہاں، آدم کیسے پیدا ہوگا؟ جن خواتین کا آپ نے ذکر کیا تھا، آپ ہی کی طرح انہوں نے بھی رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ وہ کہاں ہیں؟ اگر وہ یہاں نہ ہوتیں تو ان پر بھی وہی کچھ گزرتی جو سطح زمین کے باسیوں پر گزری۔ خواتین عالم، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ان کی اگلی نسل محفوظ ہو گئی ہے، اور وہ روئے زمین پر نسل انسانی کی ضمانت ہے۔ ولادت کا عمل ماں کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ ایک انجیکشن نے ان کو بے ہوش کر دیا۔ پھر آپریشن کر کے ان کے ایمبریو نکال کر ایک خاص سرد خانے میں محفوظ کر دیے گئے۔ جب زمین پر تابکار اثرات کم ہوں گے تو یہ ایمبریو سرد خانے سے ایک مشین نکالے گی اور ان کو ایک ایسی مشین میں رکھا جائے گا جو ساخت اور درجہ حرارت اور دوسرے تمام جزویات کے اعتبار سے ماں کی کوکھ ہوگی۔ یہ انسانی ایمبریو ان انسانی انکیوبیٹر میں 9 مہینے رہیں گے، اور پھر بچے پیدا ہوں گے، اور سب بچے ایک نسل کے ہوں گے، سب سفید ہوں گے۔ نئی دنیا میں گورے اور کالے کا جھگڑا نہ ہوگا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ضمانت تو کوئی نہیں، البتہ ہمیں یقین ہے کہ جن خواتین نے ایمبریو عطیے میں دیے ہیں انہوں نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا ہوگا۔ ان کے ایمبریو پر سیاہ فام مرد کی پرچھائی نہیں پڑی ہوگی۔ ہم میں اور ہمارے بچوں میں کتنی صدیوں کا فرق ہوگا؟ کیا ہمارے بچے ہم کو پہچان سکیں گے؟ ان کی طبیعت کیسی ہوگی؟ وہ کس کو ماں سمجھیں گے، کس کو ماں کہیں گے؟ آئیے میں آپ کو دکھاؤں۔ آپ اس بٹن کو دبائیے، ہاں ہاں اس بٹن کو دبائیے۔
دیکھا آپ نے؟ یہ ٹیلی ویژن اسکرین ہے، اس پر گھریلو سین اسی طرح ہر وقت آتے جاتے رہیں گے۔ مشینیں بچوں کو پالیں گی اور ان کی عمر کے مطابق ان کی تربیت کریں گی۔ لیکن میں مرنا نہیں چاہتی، میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ مجھ کو زندہ رہنے دو، میں اپنے بچوں کو 9 ماہ بعد اپنی کوکھ سے جنم دوں گی۔ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ ایک، 2، 3، 4، موٹر، موڑ، بارش، سمندر، ستارے، کتاب، رونا، ہنسنا، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پہلے اللہ تھا، پھر اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ جنت آسمان میں ہے، جنت میں فرشتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ نے آدم کو تخلیق کیا۔ آدم کا جی بہلانے کے لیے آدم کی ایک پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ جنت میں میووں کی کثرت تھی، ایک درخت کے پھل کے سوا آدم کو ہر پھل کھانے کی اجازت تھی، لیکن شیطان نے حوا کو بہکایا اور حوا کے بہکانے پر آدم نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا اور آدم جنت سے نکالا گیا، اور آدم اور حوا دنیا میں آئے اور دنیا آباد ہوئی۔ دنیا میں آدم اور حوا کی نسل پروان چڑھی اور اس نے دنیا کو جنت بنانا چاہا، لیکن شیطان کی نسل بھی انسان کے روپ میں بڑھتی رہی، اور اس سے پہلے کہ انسان دوسرے سیاروں سے ثقافتی رشتے قائم کرتا، شیطان کی نسل جس ملک میں آباد تھی اس نے ہمارے ملک پر نیوکلیائی ہتھیاروں سے حملہ کر دیا، اور ہم نے اس حملے کا جواب دیا۔ انسان اور شیطان دونوں تباہ ہو گئے، لیکن ہم نے تباہ ہونے سے پہلے اپنی نسل یعنی انسان کی نسل کو، آدم اور حوا کی نسل کو ان مشینوں کے سپرد کر دیا، اور ان مشینوں نے تم کو پالا ہے۔ کروڑوں برس بعد دھرتی پھر اس قابل ہوئی ہے کہ آباد ہو۔ تم اس کو آباد کرو گے۔ مجھ کو نہیں معلوم کہ تم میں سے کتنے مرد ہیں اور کتنی عورتیں۔ تم سب سن بلوغ کو پہنچ چکے ہو، تم نے اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کی ہے۔ جو علم ہم تک پہنچا تھا وہ سب مشینوں نے تم کو ازبر کرا دیا ہے۔ تم سے توقع ہے کہ تم پھر دنیا آباد کرو گے۔
آج سن 15 کروڑ 350 عیسوی کے اپریل مہینے کی 10ویں تاریخ ہے. آج ہم چاروں کی سالگرہ ہے. سالگرہ مبارک. سالگرہ مبارک. ہم چاروں آج 18ویں برس میں داخل ہوئے ہیں. سب کو سالگرہ مبارک. اب ہم لوگوں کو اپنی اپنی پسند کا اپنا نام رکھنا چاہیے. مجھے تو اتنے نام پسند ہیں کہ جی چاہتا ہے اپنے بہت سے نام رکھ لوں. ہم میں تم ہی اپنے جنس کی واحد ہو. شہد کی مکھیوں کے بارے میں ٹیلی ویژن فلم دیکھی تھی اور پھر ہم لوگوں نے لائبریری کی کتاب میں بھی پڑھا تھا اور تصویریں بھی دیکھی تھیں. یاد ہے ان میں کوئین بی کی تصویر بھی تھی. تو تم اپنا کوئی نام نہ رکھو. ہم تینوں تم کو ملکہ کہیں گے اور تم ہم پر حکومت کرو گی. میں ملکہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ تم تینوں گورے ہو اور میں بالکل سیاہ فام ہوں. اس میں بھی قدرت کی یا ہمارے آخری پرکھوں کی کچھ مصلحت ہوگی. اس میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ تم تینوں گورے ہو اور میں سیاہ فام. تم عورت ہو، خوبصورت ہو، ملکہ ہو، اس لیے تم کو سیاہ رنگ بخشا گیا. ہم لوگ مرد ہیں اور تمہارے غلام، تمہاری رعایا ہے، اس لیے ہماری جلدوں کو سادہ رکھا گیا. ہم کو اس حسین چمکدار رنگ سے سنوارا نہیں گیا. ہو سکتا ہے تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ہمارے پرکھے جو کتابیں لائبریری میں چھوڑ گئے ہیں اور فلموں میں جو سین ہیں جو ہم کبھی سینما اسکوپ اسکرین پر اور کبھی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھتے ہیں، ان میں زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے پر روشنی ڈالی گئی ہے. لیکن سیاہ جلد کا کوئی انسان کہیں نہیں ہے، نہ مرد اور نہ عورت. ہو سکتا ہے ہمارے پرکھوں کو اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ انسان کی جلد سیاہ فام بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ملکہ کی جلد کو کسی طرح پگمنٹ دے دیا ہو. یہ غلط ہے. انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کس ایمبریو سے مرد وجود میں آئے گا اور کس ایمبریو سے عورت. اگر انہیں معلوم ہوتا تو اس وقت ہم 4 میں سے صرف 2 مرد ہوتے اور 2 عورتیں ہوتی. ملکہ، آپ ٹھیک کہتی ہیں. آپ ہماری ملکہ ہی نہیں، ہماری روحانی پیشوا ہونے کے لائق بھی ہیں، اور میں آپ کو اپنا روحانی پیشوا تسلیم کرتا ہوں. ہمارے پرکھے دنیا کی تاریخ جو لکھ کر ہمارے لیے رکھ گئے ہیں اس کو بے چوں چرا تسلیم نہیں کیا جا سکتا. روحانی عقائد اور اقتصادی مسائل کے بارے میں ان کی ہر بات کو قبول کرنا غلطی ہوگی. ابھی تو خیر ہم صرف 4 ہیں. ابھی ہم زمین کی سطح پر نہیں پہنچے ہیں. ابھی ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ دنیا کیسی ہے. ہم نے صرف گلوب دیکھی ہے اور سورج، چاند اور ستاروں کو اس اینٹینا کی وجہ سے دیکھتے ہیں جو ان کے عکس بجلی اور مقناطیس کی لہروں میں تبدیل کر کے ہمارا راڈار اسکرین اور ٹیلی ویژن اسکرین تک پہنچاتا ہے. ہم شیشے کے اس قید خانے سے باہر جا کر جب پہلے بیکٹیریا، وائرس اور فنگس کو آزاد کریں گے، پھر کھیتی باڑی کریں گے اور ڈبوں کی غذا کی بجائے اپنی پیدا کی ہوئی غذا کھائیں گے. پرندوں، کیڑے مکوڑوں، چوپایوں اور درندوں کو ایک مرحلہ وار پروگرام کے مطابق دنیا پر آباد کریں گے. تب جا کر کہیں معلوم ہوگا کہ دنیا کیا ہے. ملکہ، آپ کی نظر عنایت ہم میں سے کسی پر ہو تو آبادی میں اضافہ ہو سکتا ہے. میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ تم تینوں میں سے کس سے شادی کروں. یہ کیوں ملکہ؟ اس کی 2 وجہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ ہم سب نے ساتھ ساتھ ہوش سنبھالا، ساتھ رہے. مجھے تم تینوں عزیز ہو. میں ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتی. ملکہ، آپ ہم میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، ہم سب کو منظور ہوگا. ہمارے بزرگ زمین کے ٹکڑے کے لیے یا پھر ایک عورت کے لیے لڑا کرتے تھے. کچھ تو خون ہوتے تھے، ڈوئل کا دستور تھا، پھر چوری چھپے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے سے قتل کا رواج ہوا. لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے. میرے لیے انتخاب کرنا مشکل ہے. میں باقی 2 کا دل توڑنا نہیں چاہتی. پہلے سوئمبر کی بھی ایک رسم ہوا کرتی تھی، پھر والدین اور بزرگ شادیاں طے کرنے لگے، پھر اخباروں کے اشتہاروں سے شادیاں طے ہونے لگی، اور آخر میں کمپیوٹروں کے ذریعے رشتے طے ہونے کا فیشن رواج پانے لگا. شادیوں کے بعد پہلے طلاق نہیں ہوتی تھی، لیکن بعد میں شادی اور طلاق ایک ہی معاہدے کی 2 شرطیں ہو گئیں. اگر دنیا کا خاتمہ نہ ہوتا تو معلوم نہیں اب کیا رواج ہوتے. ہم اپنی زندگی وہیں سے شروع کریں گے جہاں اس کا سلسلہ 20ویں صدی کے آخر میں ختم ہوا تھا. آج سن 15 کروڑ 350 عیسوی کے اپریل کی 10ویں تاریخ ہے. آج ہم چاروں 18ویں برس میں داخل ہوئے ہیں. آؤ عہد کریں کہ ہم اپنے پرکھوں کی سب تمناؤں کو پورا کریں گے. زندگی کی ڈور جہاں ٹوٹی تھی وہاں گرہ لگا کر اس کو آگے لے جائیں گے. لیکن ہم یہ بھی عہد کریں گے کہ اگر ہم زندہ رہے اور نسل انسانی بڑھی تو پھر اسے تباہ نہ ہونے دیں گے. ملکہ، اصل پھول تو ہم نے صرف تصویروں میں دیکھے ہیں. ہاں، پلاسٹک کے پھول گلدانوں میں ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے ہار بنا لاؤں. سوئمبر کے لیے؟ جی ہاں. اس تکلف کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ہار کس کو پہنایا جائے. ملکہ، پھر آپ
किसी से शादी नहीं करेंगी? नहीं। ये नस्ल कुशी है। क्या इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने ये बंकर बनाया था? दुनिया को दोबारा आबाद करने के जो मंसूबे बनाए थे, क्या वो पूरे नहीं होंगे? लेकिन मैं ये फैसला नहीं कर सकती कि किसको चुनूं। मलिका, ये नस्ल इंसानी की तजदीद और उसकी वक़ा का सवाल है। आप फैसला नहीं कर सकती तो कुरा डाल दीजिए। ये दुरुस्त है। बिल्कुल ठीक। लेकिन मसला इससे हल नहीं होगा। अगली पीढ़ी के लिए क्या होगा? क्या मेरे बच्चे आपस में शादी करेंगे? नहीं मलिका, अगर आपके यहाँ सिर्फ लड़के हुए तो बहरान पैदा होगा। अगर लड़कियां भी पैदा हुई तो बाकी दोनों के घर भी आबाद होंगे। मुझे ये तजवीज़ मंजूर है, लेकिन मैं अभी कुरा नहीं डालूंगी। मैं उस रोज़ कुरा डालूंगी जिस रोज़ हम पहली बार बंकर के बाहर जाएंगे और दुनिया देखेंगे, ज़मीन देखेंगे, आसमान देखेंगे, चांद और सूरज देखेंगे। हाँ, तुम लोगों ने मुझे बड़ी उलझन से निजात दी है और इसके लिए मैं तुम तीनों की शुक्रगुजार हूँ। अब तुम लोग भी अपनी पसंद के अपने नाम चुन लो। अब तो मैं भी उसी रोज अपना नाम बताऊंगा जिस रोज हम पहली बार जमीन पर कदम रखेंगे। नाम मैंने भी चुन लिया है, लेकिन जिस रोज हम जमीन पर कदम रखेंगे उसी रोज मैं भी अपना नाम बताऊंगा। मेरा भी यही फैसला है। अरे, ये राडार स्क्रीन को क्या हो गया? हैं? सतह जमीन पर ये क्या चीज उतरी? ये उड़न तश्तरी है। नहीं, ये तो जहाज है। वर्टिकल लैंडिंग हुई है। ऐसे जहाज तो हमारे बंकर में भी हैं। अरे देखो, ये कौन लोग जहाज से बाहर आए हैं? अरे जरा टेलीविजन स्क्रीन पर फासला तो देखो, ये लोग हमसे कितनी दूर हैं? ओह, ये 5 आदमी हैं, 3 औरतें और 2 मर्द। अरे ये लोग किस सैयारे से आए हैं? ये कैसे पता चलेगा? देखते नहीं, ये लोग इसी सैयारे, इसी दुनिया के लोग हैं। मलिका, ये आप कैसे कह सकती हैं? देखते नहीं कि ये स्पेस सूट यानी प्रेशराइज सूट नहीं पहने हैं। इनके लिबास हमारे लिबास से बहुत मुख्तलिफ नहीं है। ये जमीन पर फिजाई दबाव के आदी हैं। तो मेरा मतलब यानी कि ये लोग नस्ल इंसानी से ताल्लुक रखते हैं। ये हमारी नस्ल के लोग हैं। हाँ, जरा देखो ये कितनी दूर हैं। ये लोग हमारे बंकर से चंद फरलांग पर हैं। वक्त आ गया है, आओ बाहर चलें। नहीं, हमें पहले ये मालूम करना चाहिए कि ये लोग कौन हैं। हमारे लिए ये काफी है कि ये भी आदम की औलाद से हैं। मुझे नहीं मालूम ये कौन लोग हैं, लेकिन मेरा एक अंदाजा है जो बहुत गलत न होगा। आपका क्या ख्याल है मलिका? 20वीं सदी के आखिर में दुश्मन ने हमको और हमने दुश्मन को तबाह किया था और नतीजे में जिंदगी सतह जमीन से नीज तो नाबूद हो गई थी। हमारे बुजुर्गों ने इस बंकर में आइंदा नस्ल महफूज रखी। इस तरह दुश्मन ने भी मुस्तकबिल के लिए कोई इंतजाम किया होगा जिससे हम वाकिफ नहीं। फिर तो ये हमारे दुश्मन हैं, हमारी सरजमीन पर, हमारी मार में हैं। सारी दुनिया हमारी सरजमीन है और ये हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमारे मेहमान हैं। आओ अपने मेहमानों का इस्तकबाल करें। वो हमसे पहले सतह ज़मीन पर आए हैं। उनका इल्म हमसे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उनका तजुर्बा यकीनन हमसे ज़्यादा होगा। अरे वो जा रहे हैं, जहाज वर्टिकल टेक ऑफ कर रहा है। कोई बात नहीं, यकीनन उनका कोई बेस होगा। ये आप कैसे कह सकती हैं मलिका? बहुत आसान बात है। अगर ये कुल 5 लोग होते तो सारी नस्ल एक जहाज में सफर नहीं करती। एक हादसे से जिंदगी का चिराग गुल हो जाएगा। मुझे आपसे इत्तेफाक है मलिका। रेडियो क्यों नहीं लगाते? अभी हमने ब्रॉडकास्ट करना शुरू ही नहीं किया है। अभी तो हम बंकर में हैं। अरे मैं समझा हमने एक नया मुल्क दरियाफ्त किया है। जिंदगी के आसार वहां भी नहीं है। हम 2 घंटों में वापस पहुंच रहे हैं। शाम का नाश्ता आप सर के साथ करेंगे। मीटर देखो, क्या मीटर है? 13.69। अपने ब्रॉडकास्टिंग यूनिट को इसी मीटर पर करो। मैं एक पैगाम नश्र करूंगी। आसमान बिल्कुल साफ है। जिस बर्रे आजम पर हम परवाज कर रहे हैं, अगर वहां जिंदगी होती। इस बर्रे आजम के बासियों का सलाम कबूल कीजिए। ये किसकी आवाज है? ये उसकी आवाज है जिसके बंकर से चंद फरलांग के फासले पर आपका जहाज उतरा। ये कोई मजाक कर रहा है हमारे बेस कैंप से। ये मजाक नहीं है। क्या आप मेरी आवाज पहचानते हैं? मैं आपकी आवाज नहीं पहचानता, लेकिन आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है और आप भी अपनी आवाज की तरफ बहुत खूबसूरत होंगी। हम में मेरे अलावा 3 मर्द हैं। हम सबकी उम्र 18 बरस है। आज हम 18वें साल में दाखिल हुए हैं। क्या आप वापस आकर हमारी सालगिरह के जश्न में शिरकत नहीं करेंगे? आपकी दावत। आप सबको सालगिरह मुबारक हो। हम लोग आ रहे हैं, हमारा इंतजार कीजिए। चलो
मेहमानों का इस्तकबाल करें। खुशामदीद मेहमानों, खुशामदीद जिंदगी। तीन साए। अभी आप कमाल अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे दीनानाथ। इसका ध्वनि संयोजन कृष्ण कुमार नरूला और सुदर्शन कुमार ने किया। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री कुमुद नागर, R.H. चिश्ती, S.B. लाल गोयल, B.R.L. सक्सेना, साजिदा खान, मीना विलियम्स, जमशेद जहां, रईस मिर्जा और दीनानाथ। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।